تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے دلوں کے اندر مہربانی، شفقت، خیر خواہی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی نبی بھی دنیا کے اندر انسانیت کے لیے بدخواہ نہیں ہوتے۔ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں انسانوں پر۔ جو آدمی جتنی زیادہ مہربانی اور خیر خواہی دلوں کے اندر بڑھاتا چلا جائے گا، اللہ پاک اتنا ہی اس کو نوازیں گے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم 1، 2، 4، 10، 20 بیماریوں کے مریض نہیں ہیں، ہم بہت بیماریوں کا شکار ہو چکے۔ ہما تن داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہم، سارا جسم پھوڑے پھنسیوں سے بھر گیا ہے، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کے بالوں تک زخمی ہیں، ہر چیز، ہمارے ہاتھوں کے اندر بھی گناہ بھرے ہوئے، ہماری آنکھوں کے اندر بھی گناہ بھرے ہوئے، دماغ بھی گناہوں سے بھرا ہوا، پیٹ بھی حرام سے بھرا ہوا، قدم بھی ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے۔ ہم بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہیں، بہت سارے امراض کے مریض ہیں۔ آج ہم روحانی طور پر بہت گئے گزرے ہیں، جہاں ہم نے اور بہت ساری بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک یہ ضرور اہتمام کریں کہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو۔ آج بدخواہی ہمارے دلوں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، نرمی جو ہوا کرتی تھی وہ نکلتی چلی جا رہی ہے۔ خیر خواہی، دوسرے کا بھلا چاہنا، دوسرے کی کامیابی چاہنا، دوسرے کی عزت کو چاہنا، دوسرے کا نقصان نہ ہو جائے اس چیز کو چاہنا، یہ دن بدن آج ہمارے اندر سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر وہ وقت بھی دیکھا ہے، پورے محلے کے اندر ایک کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی تھی تو پورے محلے کے اندر کھانا نہیں پکتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی کہ دھواں اٹھے گا تو لوگ کہیں گے ان کے گھر میں فوتگی ہے اور یہ کیسے ہیں، ان کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے۔ رشتہ داریاں نہیں ہوتی تھیں لیکن خیر خواہی ہوتی تھی، دوسرے کا احساس دل کے اندر ہوتا تھا۔ پھر ہم نے ہی اپنی زندگیوں کے اندر وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جس گھر کے اندر فوتگی ہے اسی کے اندر غم ہے، لیکن دوسرے محلے والے اس چیز کا اہتمام ضرور کر دیتے تھے کہ کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی بہت زیادہ ہنسنا کھیلنا نہ ہو، تاکہ اچھا نہیں لگتا کہ بھی ساتھ محلے کے اندر غم سے لوگ نڈھال ہیں اور ہم اپنی کسی خوشی کا اظہار کریں۔ یہ بھی ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا، اور آج ایسا منظر بھی ہم سب کے سب دیکھتے ہیں۔ محلے کے اندر فوتگی ہوئی ہے، ساتھ والا گھر، جس گھر میں بندہ میت پڑی ہوئی ہے، ساتھ والے گھر میں شادی ہے، اور وہ شادی بھی بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ ہے، بہت ڈھول اور باجوں کے ساتھ ہے، بڑے بڑے سپیکر لگا کر انہوں نے شادی کا اہتمام کیا ہوا ہے، بڑے فحش قسم کے گانے وہ گا رہے ہیں۔ شہر کے معزز بندے جمع ہو کر گئے کہ بھائی میت تو اٹھ جانے دو، ابھی جنازہ اس گھر سے نہیں اٹھا اور تم نے یہ حرکت شروع کر دی، کچھ تو اہتمام کر لو، کچھ تو خیال کر لو، کچھ تو انتظار کر لو۔ آگے سے لڑ پڑتے ہیں، جواب دیتے ہیں ہمارے پتر دی شادی کوئی روز روز ہونی ہے، ہمارے بیٹے کی شادی کوئی روز روز ہونی ہے، مرنے والے نے تو مر جانا ہے، وہ کوئی واپس تھوڑی آ جائے گا ہمارے غم سے۔ یہ دلوں کا سخت ہونا، یہ دلوں کے اندر سے خیر خواہی کا نکل جانا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر پتھر کے دل موجود ہیں، لوہے کے دل موجود ہیں۔ ہم سب نے اہتمام کرنا ہے اللہ کے لیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی جماعتوں کے ان کی برکات ہمیں مل جائے، ان کے ماننے والوں کے اندر ہمارا شمار ہو جائے، تو اپنے دلوں کے اندر نرمی کو پیدا کریں۔ نرمیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، کیسے آئے گی نرمی؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمنون حینون لینون، ایمان والے تو وہ ہیں جو بڑے نرم ہوتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں تو نرمی سے کرتے ہیں، اور کوئی ان سے بات کرتا ہے تو نرمی سے پیش آتے ہیں۔ ان کے ہاں سختیاں نہیں ہوتی، ان کے ہاں کسی کو گالی گلوچ نہیں ہوتی، ان کے ہاں کسی کا برا چاہنا نہیں ہوتا۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، تورا کیا یہ میسر شود ای مقام کہ بعد دوستانت خلاف است و جنگ۔ مسلمان تو وہ تھا کہ دشمن بھی اس سے محفوظ تھے، دشمنوں کو بھی پتا تھا کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہماری بھلائی چاہنے والا ہے، ہمارے لیے اٹھ کر رونے والا ہے، راتوں کو اٹھ کر ہماری ہدایت مانگنے والا ہے۔ دشمن کو بھی اس چیز کا پتا تھا۔ آج تو بھائی کے خلاف مقدمہ عدالت میں کیے ہوئے ہے،
آج عدالت کے مقدمات کو پوچھ کر دیکھو، زیادہ یہی ہیں کہ دو بھائیوں کی لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، خاندان کی آپس کی لڑائی ہے، بیٹے باپ کی لڑائی ہے، ماں اور اولاد کی لڑائی ہے، حصوں کی لڑائیاں ہیں، زمینوں کے مسئلے ہیں، یہی عدالتوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس قدر سخت دل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی کے لیے بھلائی نہیں ہے۔ کیسے پیدا ہوگی بھلائی؟ یہ ہمارے دل نرم کیسے ہوں گے؟ قرآن پاک کی تلاوت کے اہتمام سے اللہ دلوں کو نرم کرتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسا قرآن اتارا ہے جو آدمی اہتمام کے ساتھ اللہ کا کلام سمجھ کر اس کو پڑھے گا، اس کا دل بھی نرم ہوگا، اس کی کھال تک نرم ہو جائے گی۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کر، اور دلوں کے اندر نرمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایمان والوں کے دل ایمان والے بنتے ہیں قرآن پڑھ کر۔ اگر اللہ توفیق دے اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ نیت بھی کرنی ہے کہ اے اللہ یہ تیرا کلام ہے، اس کے ایک ایک حرف پر آپ 10 نیکیاں دیتے ہیں، اے اللہ میرے پڑھنے کو بھی قبول فرما اور مجھے بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں نصیب فرما، یہ بھی نیت کرنی ہے۔ اور یہ بھی نیت کرنی ہے کہ قرآن پاک جو کثرت سے اور اہتمام سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ یہ قرآن پاک فرشتوں کے سامنے آ کر حائل بن جاتا ہے کہ میں اس اپنے پڑھنے والے کو عذاب نہیں کرنے دوں گا۔ اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع وماحل مصدق۔ قرآن ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش اللہ قبول فرماتے ہیں۔ قرآن ایسا جھگڑا کرنے والا ہے، جھگڑا کرے گا قرآن قیامت والے دن۔ ماحل مصدق، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن ایسا جھگڑا کرنے والا ہے جس کا جھگڑا قبول کیا جاتا ہے، اس کو حقدار سمجھا جاتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس کا جھگڑا حق پر ہے، یہ جھگڑا کرنا ٹھیک ہے۔ قرآن جھگڑا کرے گا، اے اللہ اس بندے نے رات کو نیند چھوڑی تھی، میری تلاوت کی تھی، اس بندے نے کھانا پینا آگے پیچھے کیا تھا، میری تلاوت کی تھی، اس بندے نے جو میرے احکامات تھے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری تھی، جس کو میں نے حلال بتایا اس کو اس نے حلال سمجھا، جس کو میں نے حرام بتایا اس کو اس نے حرام سمجھا، میں نے ایمانیات میرے اندر بیان ہوئی اس نے اپنا ایمان بنایا، میری آخرت کے اندر جو چیزیں بیان ہوئیں اس نے آخرت کا استحضار رکھا، اس نے مجھ پر عمل کیا ہے۔ اے اللہ یا تو اس کی بخشش ہونی چاہیے یا پھر میں تیرا قرآن تجھ سے جھگڑا کرتا ہوں۔ وماحل مصدق، قرآن کا جھگڑا اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جہاں قرآن پڑھتے ہوئے یہ نیت ہو کہ میں نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ ہر حرف پر نیکی ملے، اور جہاں یہ نیت ہو کہ یہ قرآن قبر کے عذاب سے قبر کے اندر مونس بنے گا، میری وحشت کو دور کرنے کا سبب بنے گا، اور یہ نیت ہو کہ قیامت والے دن قرآن میرے لیے سفارشی بنے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی، وہاں اس نیت کو بھی سامنے رکھ کر قرآن پڑھا کریں کہ اے اللہ میرے دل کو بھی نرم کر دے، میرے دل کے اندر نرمی پیدا کر دے۔ یہ جو میرے دل کے اندر سختی آ گئی ہے، یہ سختی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، لمبی امیدوں کی وجہ سے آتی ہے۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، لمبی لمبی امیدیں، زندگی 2 مہینے کی ہے، امیدیں 20 سال کی ہیں، زندگی سال باقی بچ گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، سفید بال ہو گئے ہیں، آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن قبر کے بارے میں سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ سوچتا ہے پوتوں کے لیے، پڑوتوں کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے۔ یہ لمبی امیدیں انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، جس کی لمبی امیدیں ہوں گی ان کے دل سخت ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھتے ہوئے یہ نیت کرنا کہ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے میرے دل کو نرم کر دے،